شام گھر آتا ہے، اماں سے ملاقات ہوتی ہے، اماں کی نظر پڑتی ہے. 15 سال ویسے کرنی اسی حالت میں رہے، دن کو ماں کی خدمت، رات کو گلیوں کے چکر، 15 سال اسی حالت میں رہے. اب ماں نے دیکھا کہ بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ماں کا دل نرم ہوا. بیٹے یہ تیری یہ حالت، تو اتنا پیار کرتا ہے اس نبی سے؟ ویسے کرنی نے کہا ماں جب سے اس پیارے کا نام سنا ہے دل بھی اسی کا ہو گیا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہو گئی. جب ماں یہ بات سنتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے ایسا کر، 8 پہر کا وقت دیتی ہوں تجھے، 8 پہر کا وقت دیتی ہوں، 8 پہر کے اندر اندر اپنے نبی سے مل کے آ جا. وہ ایسے کرنی چل پڑتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹ کو بھگاتے ہیں اور تیز بھگاتے ہیں اور تیز بھگاتے ہیں. ابن عساکر والا لکھتا ہے کہ اونٹ بہت زیادہ بھاگنے کی وجہ سے جب تھک جاتا تھا ویسے کرنی اونٹ سے اتر کر خود بھاگنا شروع کر دیتے. یہ ویسے کرنی کی کیفیت تھی. اب ویسے کرنی اسی عالم میں پہنچے، جا کے مکہ میں داخل ہوئے، پوچھا کہ آخری نبی کا گھر کہاں ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا وہ سامنے دروازہ ہے. اب وہ ایسے کرنی دروازہ پہ جا کے دروازہ کھٹکھاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو، کس لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اب وہ ایسے کرنی کہتا ہے میرا تعارف کچھ نہیں ہے، میں بس کرم کی گلیوں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ہوں اور مصطفیٰ کا نوکر ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بس ان سے پیار کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف نہیں ہے. انہوں نے کہا جس نبی سے تو ملنا چاہتا ہے 3 دن ہو گئے وہ اس شہر سے باہر ہے، 3 دن ہو گئے وہ اس شہر سے باہر ہے. اویس کی دھاڑ نکل جاتی ہے کہ ہائے افسوس، اتنے عرصے بعد زیارت کا موقع ملا اور اتنی محنتوں مشقتوں کے بعد تکالیف اٹھانے کے بعد یہاں پہنچا اور دیدار سے معروف. انہوں نے کہا تو یہاں بیٹھ گیا، شام تک یا کل تک آ جائیں گے زیارت کر لینا. اویس نے کہا نہیں، ماں سے وعدہ کیا تھا، 8 پہر لے کے آیا تھا، 4 پہر میرے بیت چکے ہیں، اب 4 پہر باقی ہیں، یہ 4 پہر میرے واپسی کے ہیں. اگر سفر کروں گا تو 4 پہر میں پہنچ جاؤں گا، ورنہ ماں سے وعدہ خلافی ہوگی، لہذا چلتا ہوں. اب ادھر سے اویس چل پڑتے ہیں. اب ادھر بھی دیکھو آقا رحمت تشریف لاتے ہیں. جو ہی مکہ میں داخل ہوتے ہیں میرے سرکار کہتے ہیں انی آجدو ریحا حبیب الیمنی، آج مجھے یمنی محبوب کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس شہر مکہ سے مجھے اپنے یار کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. مصطفیٰ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں. دروازے پہ پہنچ کے امہات المومنین سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے دروازے پہ آیا کون ہے، کس نے آگے خوشبوئیں بکھیری ہے اس دروازے پہ؟ انہوں نے کہا نام اپنا اویس بتاتا تھا، شیوا اپنا چرواہا کہ میں چرواہا ہوں، بکریوں کی نگہبانی کرتا ہوں یہ بتاتا تھا، اور اپنے آپ کو آپ کا غلام کہلواتا تھا. سرکار نے کہا ہائے افسوس، آیا تو تھا لیکن میرے دروازے پہ نور چھوڑ گیا ہے، میرے دروازے پہ اویس نور اور خوشبوئیں چھوڑ گیا ہے. اب صحابہ کو بلایا، اب بات شروع ہو جاتا ہے. اور بات کیا ہے؟ اس کے اندر حضرت اویس کرنی کی شان بیان ہوتی ہے. شان کون بیان کرتا ہے؟ میرے آقا. سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. اب میرے آقا مخاطب ہوتے ہیں صحابہ سے. صحابہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے وہ بے پرواہ ہوتے ہیں مخلوق سے کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو سلام نہیں لیتے، وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو سلام نہیں لیتے. اتنی نفرت ہوتی ہے ان کو دنیا سے اور دنیا والوں سے. اور فرمایا پھر لوگ بھی ان سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کفناتا کوئی نہیں ہے، ان کو دفناتا کوئی نہیں ہے، ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑتا. اتنے لوگ ان سے دور ہوتے ہیں مگر رب کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جو بھی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ ہے کون؟ سرکار نے فرمایا وہ میرا اویس کرنی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب عمر فاروق پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب کیا میں اس سے مل سکوں گا؟ فرمایا نہیں، تو نہیں مل پائے گا. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. عمر نے کہا اللہ کے حبیب میری ملاقات ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں ملاقات ہو جائے گی. جب ملنا
تو میرا سلام کہنا اسے، اور اپنا جبہ دیا کہ یہ جبہ بھی اس کو نذرانہ دے دینا، اور اسے یہ کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ نبی کہہ رہا ہے ویسے کرنی اپنے امتی سے، اپنے عاشق سے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، یہ ویسے کرنے کا مقام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا زمانہ آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے چل پڑتے ہیں ترن کی طرف کے اویس سے ملنا۔ چلتے چلتے جب ترن پہنچتے ہیں، ایک شخص سے بلال نے پوچھا کہ تو نے اویس کرنی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، دیکھا ضرور ہے، مغرب کے بعد اس جگہ سے نمودار ہوتا ہے، اس شان سے آتا ہے کہ سارے اللہ کے ولیوں کی گردنیں ہوتی ہیں اور ان گردنوں پر ویسے کرنی کا قدم ہوتا ہے، اس شان سے جلوس کے ساتھ ویسے کرنی یہاں سے گزرتا ہے۔ دوسرے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے ویسے کرنی کا؟ اس نے کہا کون سا ویسے کرنی؟ جو بکریاں چراتا ہے، جو پاگل ہے، جس کو لوگ پتھر مارتے۔ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں اور وہ ایک پاگل اور مجنون اور فضول سا شخص ہے، آپ تو اس سے کیا کہا؟ عمر نے کہا خاموش رہے، اس کی عظمت کو میں سمجھتا ہوں یا میرا نبی سمجھتا؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ پہاڑ کی اوٹ میں بکریاں چرا رہا ہوگا، جاؤ مل لو اس سے۔ اب یہ تینوں نبی کے غلام چل پڑتے ہیں، جب پہاڑ کراس کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اویسے کرنی عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر عجب منظر دیکھا ان تینوں نے کہ بکریاں چل رہی ہیں اور ایک بھیڑیا ان بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے، بھیڑیا بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ پتا چلا جو نبی کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کرنی نے سلام پھیرا تو وہ اب قریب ہوئے، کہا مسلک، تیرا نام کیا ہے؟ پہلے سلام دیا، سلام کے بعد پھر کہا مسلک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عمر نے کہا وہ نام بتا جو مدینے والے کی زبان سے ہم نے سنا ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی عمر کی زبان پہ آیا تو ویسے کرنی اچھل کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ تم اس نبی کی طرف سے آئے ہو؟ عمر نے کہا ہاں، سلام بھی لائے ہیں، یہ جبہ انعام بھی لائے ہیں اور دعاؤں کی امت کی بخشش کی دعاؤں کا پیغام بھی لائے ہیں۔ اب یہاں ویسے کرنی مچل جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے کہ میں کہاں اور اس نبی کی ذات کہاں۔ پھر وہ پرانا منظر گھوم جاتا ہے ویسے کرنے کی آنکھوں کے اندر کہ ایک وقت تھا کہ یہاں مصیبتیں جھیل کے پہنچا تھا، محروم لوٹا تھا۔ آج بھی کوئی وقت ہے کہ سلام بھی آتا ہے، جبہ بطور انعام بھی آتا ہے اور دعاؤں کا پیغام بھی آتا ہے۔ اپنی قسمت پر رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب فوراً پوچھتے ہیں کہ تم نے اس نبی کو دیکھا ہے؟ وہی بات 15 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ جو جملہ زبان پہ رٹا ہوا تھا وہی جملہ دہرایا کہ تم نے تو نبی کو دیکھا۔ عمر نے کہا ہاں نبی کو ہم تو صبح شام دیکھتے تھے ہم تو نبی کو۔ تو اب ایسے کرنے نے کہا اچھا بتاؤ اس نبی کا حلیہ کیسا ہے؟ بس اتنا بتانا۔ اب عمر کہنے لگے کہ کس کس بات پر ہم تمہیں بتائیں، کون سی وصف بتائیں تمہیں نبی کی؟ اویس نے کہا بس یہی بتا دو کہ میرے آقا کے یہ ابرو جو ہیں یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ عمر نے کہا یار اتنی غور سے ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے۔ اویس نے کہا میں بتا دوں کہ نبی کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا
آہستہ تھے. انہوں نے کہا بتا دے, تو اویس نے کہا سنو, دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتے تھے, قریب سے دیکھو تو ملے ہوئے نظر آتے تھے. یہ وہ ایسے کرنی جنہوں نے نبی کو ڈکا نہیں ہے, نبی کو دیکھا نہیں ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے جو اپنے سینے کو مدینہ بنا لیتے ہیں, اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبتوں کا چراغ جلا لیتے ہیں, بظاہر دور ہوتے ہیں, حقیقت میں مصطفیٰ کے قریب. یہ ہے وہ عاشق, یہ سارا مقام ملا مصطفیٰ کی محبت کے ذریعے. اور یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی. نبی سے جو بھی پیار کرتا ہے وہ پیار کبھی رائگاں نہیں جاتا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرو تو ہندوستان کے اندر ایک صحابی گزرا ہے, اس کا نام تھا رتن, اور وہ تاجر تھا, تجارت کی غرض سے مکہ گیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک کھڈا ہے, کھڈا کھائی, اور اس کے پار کچھ بچے کھیل رہے ہیں, جبکہ ایک بچہ دوسرے کنارے پہ کھڑا ہے, چھوٹا بچہ ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ خود پار نہیں کر سکتا, اس لیے رکا ہوا. تو میں اس کے قریب گیا, تو میں نے جب غور سے دیکھا نا, وہ کہتے اتنا حسین بچہ تھا کہ شاید زندگی میں اتنا حسین بچہ میں نے نہ دیکھا, اتنا حسین بچہ. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پار جانا ہے, تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے اٹھا کے اس کو پار کروا دیا کھڈا. اب اس نے مجھے دعا دی, جزاک اللہ خیرا, اللہ تجھے بہتر جزا دے. عربی لہجے کے اندر اس نے یہ جملہ کہا. وہ کہتا ہے کہ اس کے بول کے اندر اتنی مٹھاس تھی کہ آج بھی وہ مٹھاس میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے. وہ کہتا ہے اتنا پیارا لب و لہجہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ بخیر بچہ بڑا حسین تھا ہر لحاظ سے, اور اس نے میرے دل کے اندر بڑے اثرات چھوڑے. خیر میں تو مسافر تھا, واپس آ گیا, ہندوستان آیا, تو میں نے کئی سالوں کے بعد خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور دونوں ٹکڑے زمین پہ آ گئے. بڑا حیران ہوا. کچھ دن بعد اور میرے تاجر ساتھی مکہ سے آئے وہاں ہندوستان, تو میں نے ان سے پوچھا سناؤ مکہ کی کوئی نئی تازی سناؤ. تو انہوں نے کہا مکہ میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے اور اس نے اپنا ایک کمال دکھایا ہے. میں نے کہا کون سا کمال؟ انہوں نے کہا اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. وہ کہتا ہے میں نے وقت پوچھا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا. بس میرے دل میں کشش پیدا ہوئی, اب مجھ سے رہا نہ گیا, میں وہاں سے چل پڑا. وہ کہتا ہے میں صحن حرم میں داخل ہوتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کا حبیب صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. جو ہی اللہ کے حبیب کی مجھ پر نظر پڑتی ہے, اللہ کا حبیب مجھ سے پوچھتا ہے رتن ہندی, کیا تو رتن ہندی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں رتن ہوں, مگر یہ بتائیے میرا نام آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو نبی نے کہا جس رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اس نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے. اب رتن کہتا ہے کہ دل کے اندر مصطفیٰ کی عقیدتوں نے ڈیرا ڈال لیا, مصطفیٰ کی محبتوں نے بسیرا بنا لیا دل کو. اب بس یہی کہنے والا تھا کہ نبی رحمت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ابھی کہنے کا ارادہ بھی کیا تھا کہ مصطفیٰ نے خود کہا رتن تو ایمان لانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اگر تو نہ بھی کہتا نا تو آج میں تجھے ایمان دے کے بھیجتا, آج میں تجھے ایمان دے کے بھیجتا. رتن نے کہا اللہ کے حبیب اتنے اہتمام کی ضرورت کیا ہے, اتنی اہتمام اور اہمیت مجھے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یاد کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تو مکہ میں آیا تھا اور ایک ننھے منھے بچے کو تو نے کھڈا پار کروایا تھا, کوئی یاد پڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے حبیب وہ بچہ تو مجھے مرتے دم تک نہیں بھولے گا, اتنے حسن و جمال والا بچہ. میرے نبی نے کہا یاد رکھ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, میں محمد عربی تھا جس کو تو نے وہ کھڈا پار کروایا تھا. اب یاد رکھ جو ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس کو اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. تو تو نے مجھے کھڈا پار کروایا تھا دنیا کا, آج کلمہ پڑھا کے محمد تجھے دولت کا کھڈا پار کروا دے گا. معلوم ہوتا ہے
معلوم ہوا نبی سے محبت رائے گا نہیں جاتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر سمندر کی دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا، کنارے پہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا کھڑے ہیں، صندوق قریب سے گزرتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے آسیہ کہ دیکھو اس صندوق میں ہے کیا، تو صندوق اٹھایا، کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نظر پڑی تو خوشی سے کہنے لگے یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آسیہ نے کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جملہ بولا آسیہ نے نبی کی محبت میں کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک نے مرنے سے پہلے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرعون بھی اس وقت قریب کھڑا تھا، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، اللہ یہ دیکھتا کہ اس نے اپنے دل کے اندر میرے نبی سے محبت پیدا کر رکھی ہے، بس اللہ اسی وجہ سے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا۔ تو جو موسیٰ سے محبت کرے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو جو نبی رحمت سے محبت کرے گا اللہ اسے کتنا عطا فرمائے۔ میرے آقا سے محبت ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام، ان کی عادت ہوتی تھی کہ جب کوئی نیا پھل آتا موسم کا تو وہ پھل خرید کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور نذرانہ پیش کرے، بطور نذرانہ پیش کرے۔ اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیا پھل خرید کے تحفہ پیش کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں۔ تو اسی طرح کا ایک صحابی ہر سال سوچتا تھا، ہر موسم پہ ارادہ کرتا تھا کہ نیا پھل خریدوں گا اور جا کے اپنے نبی کو نذرانہ دوں گا، لیکن جب وقت آتا تو جیب اجازت نہ دیتی، صبر کے گھونٹ بھر جاتا ہے۔ ایک دن محبت نے جوش مارا کہ یار اس دفعہ جو بھی ہو، اس دفعہ جو بھی ہو، پھل میں نے اپنے نبی کو نذرانہ دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے تن کے کپڑے بیچنے پڑ جائیں۔ ان کو اگر محبت ہے تو ہم کو محبت نہیں ہے نبی سے۔ پھر کیا تھا، جب موسم آیا، موسم کا پھل آیا، چلے گئے بازار میں، جیب میں کچھ نہیں ہے، جا کے کہا بازار والے سے کہ مجھے پھل چاہیے مگر ادھار۔ اس نے کہا لے جا، لیکن قیمت لوٹا دینا جلدی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب وہ صحابی پھل لے کر چل پڑتا ہے، میرے آقا کے جب در اقدس پہ پہنچتا ہے تو جا کے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ میرے آقا پھل تناول فرماتے، بڑے خوش ہوتے اور کہتے ہیں یار بڑا میٹھا پھل لیتے ہیں، بڑا لذیذ پھل ہے، اور پھر میٹھا اور لذیذ کیوں نہ ہو، اس میں تو خلوص ہی خلوص تھا۔ اب وہ صحابی کہتا اللہ کے حبیب پھل بڑا میٹھا ہے، واقعی لذیذ بھی ہے، نیا پھل ہے اور لایا بھی آپ کے لیے ہی ہوں، مگر یہ بھی ذہن میں رکھو رقم بھی آپ نے ادا کرنی ہے، رقم بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا خدا کے بندے اگر نہیں گنجائش تھی تو نہ لا، میں نے کوئی مطالبہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب بات یہ ہے، یہ سارے آپ کے دیوانے ہیں، ہر دفعہ پیسے والے سبقت لے جاتے ہیں اور ہم غریب رہ جاتے ہیں، اگر ان کا جی چاہتا ہے کہ آپ کو نذرانہ دے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی آپ کو نذرانے دیں، ہم بھی آپ سے دعائیں لیں؟ تو اللہ کے حبیب اس دفعہ نیت کر لی تھی کہ ہدیہ ضرور دینا ہے۔ پھل لایا ادھار، راستے میں سوچ رہا تھا کہ کس سے ادھار کی رقم لوں، کون دے گا مجھے ادھار کی رقم۔ ساتھی سے اگر رقم مانگتا ہے بسا اوقات رقم مل جاتی ہے، بسا اوقات انکار کر دیا جاتا ہے، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، شرم ساری اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے حبیب مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں تھا، بس دل میں یہی خیال آیا کہ پوری کائنات کے اندر جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد کریم ہوا کرتا ہے، اگر کسی نے نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں، میرا محمد کریم تو ہے نا، وہ تو عطا کرے گا نا، وہ تو جھولیاں بھرے گا نا، وہ تو قاتلوں کو بھی نوازتا ہے، وہ تو اپنوں کو بھی نوازتا ہے، وہ تو پرایوں کو بھی نوازتا ہے،
وہ ضرور دے گا. بس اسی فخر پہ, اسی ایمان پہ یا رسول اللہ چلا آیا. اب رقم آپ نے ادا کرنی ہے. میرے نبی مسکرا بھی رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں, صحابہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے اس غلام کو دیکھ لے. جس نے اس غلام کو دیکھا سمجھو اس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھ لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. میرا نبی ہر ایک کو نوازتا ہے. حضرت خزانہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا, تھک تو نہیں گئے؟ تھک جانا تو بتا دینا, میں پہلے سے ہی تھکا ہوا. یہ تو آپ کا خلوص ہے, چل رہا ہے. اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں, اللہ تعالیٰ یہ برکتیں سب کو عطا فرمائے. جب مکہ فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پورے دبدبے کے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے. کفار مکہ نے جب مسلمانوں کی ہیبت, دبدبا اور کثرت دیکھی تو ڈر گئے. مکہ فتح ہو چکا ہے, اب کچھ تو مسلمانوں کی ہیبت اور دبدبا دیکھ کر سچے دل سے ایمان لیا, اور کچھ ایسے تھے کہ ڈر کی وجہ سے ایمان لائے. بظاہر اوپر سے کلمہ پڑھا, دل سے کلمہ نہیں پڑھا. ان میں ایک فضالہ بن عمیر بھی تھے. انہوں نے بھی زبان سے کلمہ پڑھا تھا, دل سے نہیں. نیت یہ تھی کہ جب بھی موقع ملا مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کرو. یہ فضالہ کی نیت تھی. اب جب سرکار مکہ میں داخل ہوتے صحابہ کرام سے کہا, صحابہ کافی عرصہ بیت چکا ہے, بیت اللہ کا طواف نہیں کیا, آج سب سے پہلا کام وہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر چکر لگانا شروع کر دیا. فضالہ بھی پیچھے پیچھے, فضالہ بھی ساتھ ہے, صحابہ کرام بھی ہیں, میرے آقا بھی ہیں, طواف کر رہے ہیں, چکر لگ رہے ہیں. فضالہ موقع کی تلاش میں کہ کوئی موقع ملے اور آج ہی مسلمانوں کے نبی کا قتل کر دوں تاکہ مسلمان مغلوب ہو جائے. اب فضالہ ساتھ ساتھ. فضالہ کہتا ہے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ اگر یہاں سے وار کیا جائے تو وار فتح نہیں جائے گا. تو اب وہ کہتا ہے میں نشانہ باندھنے لگا, نشانہ باندھنے لگا. نبی رحمت آگے آگے جا رہے ہیں. جب میں نے نشانہ باندھنے کا ارادہ کیا تو نبی رحمت نے اپنے طواف روکا اور میری طرف مڑ کے دیکھا اور کہا ماذا کنت تحدث بنفسک یا فضالہ, ماذا کنت تحدث بنفسک یا فضالہ. اے فضالہ یہ دل میں کیا باتیں کر رہا ہے تو, فضالہ دل کے اندر یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو. فضالہ کہنے لگا میں ڈر گیا, مجھے شک پڑ گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا. یہ نبی عام نہیں ہے, یہ غیب دار نبی. اب مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا. میں نے کہا واللہ لا شیء انا اذکر اللہ فقط, اللہ کی قسم کچھ نہیں, میں تو بس اللہ کا ذکر کر رہا. فضالہ نے کہا, یعنی جھوٹ بولا فضالہ کہ اللہ کی قسم کچھ نہیں, میں تو بس اللہ کا ذکر کر رہا. اب فضاحک النبی ہو فقال استغفر اللہ. میرے نبی مسکرائے اور کہنے لگے استغفر اللہ, استغفر اللہ. کھڑا کہاں ہے اور جھوٹ کس کے سامنے بول, استغفر اللہ. اب کہتا ہے فضالہ کہ میرے ہاتھ اور جسم کانپنے لگے. میں نے کہا اور کسی نے نہ بھی چھوڑا اور کوئی بھی. اب نبی کو پتہ چل چکا ہے, نبی جان چکا ہے, چوری میری پکڑی جا چکی ہے. اگر باقیوں نے چھوڑ بھی دیا نا عمر فاروق نہیں چھوڑے گا, عمر فاروق نہیں چھوڑے گا. میں کانپنے لگ گیا. اب نبی رحمت میرے قریب آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ عمر سے پہلے ان کا نبی مجھے قتل کرے گا, یہ خود نبی بدلا لے گا. میں کانپنے
لگ گیا، مگر معاملہ پر عکس تھا۔ نبی رحمت قریب آئے، آ کے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر ہاتھ رکھا، پھر جب ہاتھ اٹھایا، اب فضالہ کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک ہاتھ نہ تھا نبی کا میرے دل پر، میں نبی کا قاتل تھا، جو ہی نبی کا ہاتھ میرے دل سے اٹھا میں نبی کا عاشق بن چکا تھا۔ واللہ ہے اللہ کی قسم میرے دل کے اندر نبی کی محبت کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ جب یہ رحمت دیکھی میں نے نبی کی تو بس میں نے کہا نبی یہ رحمت، اب پھر سچے دل سے مجھے کلمہ پڑھا۔ میرا نبی تو قاتلوں کو بھی نوازتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے، اس کی عادت تھی کہ دیہات سے سبزی لے کے شہر مکہ آتا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نذرانہ پیش کرتا، روزانہ اس کا معمول ہے، لیکن مقصد رسول اللہ کی زیارت ہو، یہ ایک بہانہ ہوتا، مقصد سرکار کی زیارت ہو۔ اب وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے دیہات سے سبزی نہ ملی، پریشان ہو گیا، اب آج تو پھر زیارت سے معلوم رہ جاؤں گا۔ پھر خیال آیا کہ یار زیارت تو کرتے ہیں، چلو سبزی کل سے ہی دے۔ پھر خیال آیا یار خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، چلو آج وقفہ کرتے ہیں، کل سبزی لے کے جاؤ۔ جب کل آئے تو کل بھی سبزی نہ ملی۔ صحابی نے کہا میں بڑا پریشان ہوں کہ میرا سرکار کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا، آج دوسرا دن ہے، نبی کا دیدار نہیں، اور اگر سبزی لے کے جاتا ہوں تو پھر شاید کل جانا پڑے، اب کیا کروں؟ تو چل پڑے، جا رہے ہیں کہ نبی کا دیدار کرنا ہے، کہہ دوں گا اللہ کے حبیب سبزی نہیں ملی، دیدار کرنا ہے۔ اب چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ کیوں نہ یار آج شہر سے ہی سبزی لے کے نبی کو ہدیہ کروں، چلو زیارت بھی ہو جائے گی اور خالی ہاتھ جانے والی بات بھی نہیں رہے گی۔ شہر مکہ پہنچے، بازار مکہ پہنچے، سبزی خریدی، ابھی سبزی خرید رہے تھے کہ وہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا۔ میرے آقا کی نظر پڑی اس صحابی پر، اللہ کے حبیب سمجھ گئے کہ آج یہ ہمیں دیہات کی سبزی کی بجائے شہر کی سبزی کھلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے پیچھے پیٹھ کی طرف سے آئے اور آ کے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پہ رکھ دی۔ انداز محبت تو دیکھو یار، اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پہ رکھ دی، اور نرم و نازک ہتھیلیاں، خوشبودار معطر ہتھیلیاں کسی کی آنکھ سے لگے اور اسے پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صحابی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے۔ اب صحابی اپنی کمر کو، اپنے کندھوں کو مصطفیٰ کے سینے پہ رگڑتا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے تو؟ نبی کہتا ہے، کوئی پہچان کے بھی پوچھتا ہے کہ کون ہے، پہچان کے بھی پوچھتا ہے کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا اللہ کہ ابھی پہچان تو گیا ہوں، بس اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، نبی کہتے ہیں اے زاہد، ان کا نام زاہد تھا، زاہد، اور رنگ کے وہ کالے تھے، حبشی، تیری چوری پکڑی گئی ہے، تو مجھے آج شہر کی سبزی کھلانا چاہتا تھا، ہے تجھے بیچ نہ دوں میں؟ نبی کہہ رہے ہیں، نبی یعنی وہ بھی محبت کا اظہار ہے، ناراضگی کا نہیں ہے، محبت کا اظہار، اور ادھر ظاہر سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے حبیب ناراض ہو رہے ہیں۔ اب نبی کہہ رہے تجھے بیچ نہ دوں؟ ظاہر نے کہا اللہ کے حبیب میں تو پہلے ہی آپ کے نام پہ بکا ہوا بھلا جو بک چکا ہو اس کو بھی بیچا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں آج تجھے کہیں آگے بیچنا چاہتا ہوں۔ اب وہ ظاہر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بہانے بنانے شروع کر دیے، اللہ کے حبیب میں رنگ کا کالا، رنگ کا مجھے کون لے گا، مجھے تو مفت بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو پیسے کہاں سے ملیں گے، آپ مجھے نہ بیچو۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ بیچنے والا اتنا حسین ہے اور جس کو بیچا جا رہا ہے اتنا بدصورت ہے،
عجیب باتیں ہوتی، آپ مجھے نہ بیچو. نبی نے کہا نہیں میں بیچنا چاہتا ہوں. زاہد نے کہا میری کوئی قیمت نہیں لگے گی. بس اتنی بات جب زاہد نے کی، ادھر پھر صحابہ کا بھی رش لگ چکا تھا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع ہو اور پروانے نہ. وہاں رش ہو چکا تھا جب میرے آقا بازار میں پہنچے. اب میرے آقا نے صحابہ سے کہا صحابہ زاہد تو کہتا ہے نا میری قیمت کوئی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا محمد کے غلاموں کی قیمت کیا ہوا کرتی